اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اور اسم گرامی کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سوگواران طلعت حسین، اصولی اعتبار سے سب سے پہلے میں بسمل آرٹس کونسل یا جو بھی اس ادارے کا نام ہے اور ابراہیم صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس تقریب میں شرکت کا موقع دیا، اور میں ان سب سے معذرت خواہ ہوں ہمارے سامعین میں سے کہ جو اس تقریب میں آخر وقت تک طلعت حسین پر گفتگو کرنے سے معذور رہے یا تقریر نہیں کر سکے، چونکہ کم و بیش بالکل وہی کیفیت تھی کہ جتنے لوگ موجود تھے ان سب سے تقریر کروا دی گئی۔ یہ بدنصیبی ہے ہمارے معاشرے کی کہ اب سامعین نہیں رہے، اور اس اجتماع میں سامعین کی ایک کثیر تعداد موجود ہے، ورنہ مشاعروں کی کیفیت رونق حیات سے زیادہ کیا جانتے، کون جانے گا کہ کسی کے گھر میں اگر ڈرائنگ روم میں 9 آدمی بیٹھ سکتے ہیں اور وہ کونے کھدرے سے 2 کرسیاں ڈائننگ ٹیبل کی بھی لگا دیں تو 11 آدمی ہیں، تو 10 کو بلا لیتے ہیں۔ 11واں شاعر صاحب خانہ اور تنہا سامع ان کی اہلیہ جو چائے دینے کے بہانے آ کر بیٹھ جاتے، اور اگر شاعرہ نے یہ اہتمام کیا ہے تو ان کے شوہر آ جاتے ہیں، تو سامعین کو جمع کرنا بہت مشکل کام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس تاریخ کا تعین کیا ہے اس وقت ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ مذہبی اعتبار سے یہ مہینہ کس نوعیت کا ہے، محرم الحرام کی وجہ سے آپ کے علم میں ہے کہ اس نوعیت کی تقاریب میں آنے سے بہت سے لوگوں نے گریز کیا ہوگا، کچھ کے راستوں میں مشکلات حائل ہوں گی، لیکن ایک میری درخواست جو تلخ ہوتی ہے، اور میں ظاہر ہے اتنی عمر گزارنے کے بعد اتنے تانے اور اتنی باتیں سن چکا ہوں جس کا مجھے کوئی خوف بھی نہیں ہے، کہ جب کبھی آپ پروگرام کریں تو یہ تو ٹھیک ہے مارجن کے بھئی گھنٹہ آدھا گھنٹہ کراچی میں تاخیر سے شروع، لیکن اس کے بعد کم از کم مقررین کا انتخاب کرتے وقت تو فیصلہ کر لیا کریں کہ کتنے لوگوں کو آپ نے تقریر کے لیے بلانا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آتا، کچھ کا رشتہ ہے، کچھ کا تعلق ہے، کوئی فن سے وابستہ ہے، کوئی اداکاری سے وابستہ ہے، کوئی ادب سے وابستہ ہے، جس نے 2-4 برس ان کے ساتھ گزارے ہیں، ان کی صحبتوں سے فیض اٹھایا ہے، کہیں کوئی گنجائش نکالیں کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکیں کہ نہیں ان کی گفتگو ہمارے لیے بہت ضروری تھی۔ اچھا، اس میں یہ بسمل آرٹس کونسل کے کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ہماری بڑی مجبوریاں ہیں، تعلقات داریاں ہیں، اور تعزیتی جلسے میں یہ اہتمام نہیں کیا جاتا۔ تعزیتی جلسے میں اس کی بلا تکلف اجازت ہوتی ہے کہ جو صاحب بھی اظہار خیال کرنا چاہیں وہ حاضر ہو جائیں۔ میرے خیال 18-20 تقریروں میں طلعت حسین کے ہر زندگی کے گوشے پر گفتگو کی، میں یہ نہیں کہتا کہ سیر حاصل گفتگو کی۔ تقریر کرنے والوں نے اپنے اپنے مراسم، تعلقات اور ان کے ساتھ جو ان کے نسبت اور رشتے تھے اس کے حوالے سے طلعت حسین کے بارے میں بات کی۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ شعر و ادب ہو، گلوکاری ہو، مصوری ہو، رقص ہو، فلم ہو، اداکاری ہو، مصوری ہو، یہ سارے فن ایسے ہیں جس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نمبر 1 ہے۔ یہ کرکٹ اور فٹ بال میں تو ممکن ہو سکتا ہے کہ ریکارڈ دیکھ کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس پوزیشن میں اس عہد میں تھا، یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں، اس پرٹیکولر 8-10 سال میں یہ باقی لوگوں میں ممتاز بیٹسمین یا بالر یا فٹ بالر تھا۔ شاعری میں ظاہر ہے یہاں رونق حیات تشریف رکھتے ہیں، خود جنرل سیکرٹری ہمارے اس ادارے کے، وہ بہت اچھے شاعر ہیں۔ ابھی تو حیرت ہوئی مجھے ملک صاحب کے کلام سن کے کہ کلام تو 2-4 شعر کہنا تو موضوع ہو، اگر آپ کی طبیعت موضوع ہو تو شعر لکھ لیا چاہتے، لیکن 15-20 شعر لکھ ڈالنا طلعت حسین پر یا آپ کی طلعت حسین سے محبت اور آپ کی شعری ریاضت کا اظہار کرتے۔ دیکھیے، طلعت حسین سے جب کبھی اس نوعیت کی تقریب ہوتی ہے تو وہ بھی جنہیں زندگی میں ان سے ہاتھ ملانے کا موقع نہ ملا، وہ بھی آ کر کہتے ہیں کہ میرے ان سے بڑے گہرے مراسم، یہ ان کا اظہار محبت ہوتا ہے۔
لیکن آج کی تقریب میں سب سے زیادہ تو میں امجد شاہ صاحب کا مشکور ہوں، چونکہ جس عہدے پر اللہ نے انہیں فائز کیا ہے، اتنی دیر تک بر وقت آ کر ہم جیسے کمزور لوگوں کی گفتگو سماعت کرنے کے لیے بھی آخر وقت پر موجود ہیں۔ ایمانداری سیکھتے ہیں سر آپ سے۔ خواتین حضرات، چونکہ خاتون تو کوئی ہے نہیں، لیکن لفظوں میں اور زبان پہ لفظ جب آدمی روز کہیں تقریر کر رہا ہوتا ہے تو اس کا عموماً طرز تخاطب یہی ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے بہت احتیاط برتی تھی کہ سوگواران طلعت حسین، دیکھیے یہ تو سب کچھ بتا دیا آپ کے سن 40 میں دہلی میں الطاف حسین وارثی کے گھر پیدا ہوئے۔ اصل میں ان کی والدہ بہت شروع سے سن 47-48 سے ریڈیو پاکستان کی بہت معروف صداکار ہیں۔ طلعت حسین جب 7-8 برس کے ہو گئے تو جس طرح ہمارے گھر میں آج بھی امائیں اپنے بچوں کو کسی کام سے ساتھ لے جاتی ہیں، 2-1 گھنٹے وہ وہاں بیٹھ جاتا ہے، انہیں کلاس لینی ہوتی ہے، خبریں پڑھنی ہوتی ہیں، تو طلعت حسین بہت پہلے سے ریڈیو پاکستان میں ایک بچے کے طور پر جایا کرتے تھے۔ پھر وہ بچوں کی دنیا میں انہیں شرکت کا موقع ملا۔ طلعت حسین صاحب کو قدرت نے آواز کا حسن عطا کیا۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ بہت ساری چیزیں ہم پریکٹس کر کے ریاضت کر کے سیکھتے ہیں۔ یعنی میں کرکٹر نہیں ہوں لیکن میں محنت کروں، اکیڈمی میں چلا جاؤں، کہیں تربیت لوں تو میں کرکٹر بن جاؤں گا، لیکن میں گا نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے رب نے میرے گلے میں لحن اتارا ہی نہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہیں، سب کو اللہ نے آوازیں دی ہیں، اور ریڈیو میں چونکہ میرا 62-64 سال واسطہ رہا ہے، ایک جملہ میں اپنے ابتدائی دنوں میں سنتا تھا کہ ہر آواز ایک شخصیت کی عکاسی کرتی ہے، اس میں صداکار ہونا ضروری نہیں، ہر آواز، ٹھیلے والا ہے، مزدور ہے، جو بھی ہے، اس کے آواز میں ایک کردار بولتا ہے۔ ہم وہ مصنوعی طور پر ریڈیو اور ٹی وی پر کرتے ہیں، لیکن اچھی آواز عطا کرنا یہ ریاضت سے نہیں آتی، یہ محنت سے نہیں آتی کہ اماں نے سکھایا ہو، بچپن سے لوریاں دی ہوں، شروع سے مکالمے یاد کرائے ہوں، شروع سے ڈائلاگ سکھائے ہوں، نہیں۔ اب پرتھوی راج سے لے کر دلیپ کمار تک، اور جیسا کہ نام لیا ہمالیہ والا، محمد علی، ارشاد علی، ایس ایم سلیم، قاضی واجد، طلعت حسین، مطلب یہ سارے لوگ ایسے تھے کہ جو قدرت نے ان کو وہ لب و لہجہ عطا کیا تھا، وہ خوبصورتی ادا کی تھی جس کے سبب وہ جس محفل میں ہوں، جس مقام پر ہوں، انہیں لوگ ویسے ہی توجہ سے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے وہ تو بورن آرٹسٹ تھے۔ اماں کا حوالہ دیا سب نے، 5-6 سال کی عمر میں بچوں کی دنیا میں آ گئے، لاؤڈ اسپیکر سامنے، وہ جو کسی نے کہا تھا کہ کسی کی آواز کو لاؤڈ اسپیکر قبول کرتا ہے، تو وہ شروع سے اس میں پھر باہر پڑھنے گئے۔ وہ اس وقت پاکستان کے واحد اداکار تھے جو لندن آف آرٹ اکیڈمی اور میوزیکل اکیڈمی پڑھنے گئے تھے۔ جو واقعات آپ نے بیان کیے ہیں، کچھ تو ہما میر کی کتاب سے اقتباسات تھے۔ طلعت حسین کے بارے میں اگر یہ کہوں کہ میرا ان سے کوئی 30 سال کا تعلق یوں تھا کہ ہم گزشتہ 30 برس سے آرٹس کونسل کی عملی سیاست میں شریک رہے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ مسلسل 20 سال گورننگ باڈی کے رکن رہے، وہ گاہے کئی بار منتخب ہوئے۔ ایک بار ایسا کال پڑا کہ ہمیں الیکشن لڑنا تھا اور ہمیں ایک اچھے جنرل سیکرٹری کی تلاش تھی۔ طلعت بھائی کو ہم نے راضی کیا، اویس ادیب یہاں بیٹھے ہیں۔ اب یہ موبائل نہیں آیا تھا اور لوگ ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے سوائے مشہور اداکاروں کے اور گلوکاروں کے اور وہ جو آرٹس کونسل کی ایک لسٹ تھی 2000-1500 لوگوں کی، اس میں بہت سے اجنبی نام تھے۔ تو معمول یہ ہوتا ہے الیکشن کمپین میں کہ 10-5 آدمیوں کو ٹیلی فون کے پاس بٹھا دیا جائے اور ایک لسٹ دے دی جائے کہ اس سے ان صفحہ پہ آپ بات کر لو، ان صفحات پہ آپ۔ اب جب یہ طلعت حسین خود بڑا نام تھا، وہ ہمارے جلسوں میں آتے تو صورتحال بدل جاتی، وہ لوگوں سے رابطہ کرتے تو ہم ناکام نہیں ہوتے۔ بدقسمتی سے جب ہماری یوں سمجھ لیجیے کہ انتخابی سرگرمیاں بہت عروج پر تھیں، تو طلعت حسین کو ایک ڈرامے یا فلم کی شوٹنگ کے لیے باہر جانا پڑا
کیلاش وغیرہ کی وادی میں، جہاں سے رابطہ بھی کوئی ممکن نہیں تھا۔ کہا انہوں نے یہی کہ میں 5-7 دن میں آ جاؤں گا، لیکن وہ نہیں آئے، تاخیر ہو گئی۔ تو ہم کیا اس کا حل کریں؟ تو میں نے اس کا، ہم اورینٹ میں بیٹھتے تھے ایسے ہاشمی صاحب کے دفتر میں نے اس کا حل یہ تلاش کیا کہ ٹیلی فون لے کر لسٹ لے کے بیٹھ گیا تنویر بھائی، اور میں نے تھوڑی سی کوشش کی اپنی آواز میں بھاری پن لا کر، اور جب کوئی اٹھاتا تھا فون میں کہتا تھا میں طلعت حسین بول رہا ہوں، تو سامنے والا کہتا تھا طلعت حسین، ہاں طلعت بھائی فرمائیے۔ میں نے کہا بھائی میں الیکشن لڑ رہا ہوں، آپ کے ووٹ کا خواہش مند ہوں۔ کئی بار یہ جھٹکا لگا کہ جو طلعت حسین کی آواز پہچانتے تھے، ان کے جاننے والے تھے، کہنے لگا وہ طلعت بھائی موجود ہیں کیا؟ میں نے کہا طلعت بھائی تو بات کرنا چاہ رہے تھے، میں ابھی واش روم میں گئے، وہ جیسے ہی لوٹتے ہیں میں آپ کی کال کرواتا ہوں، تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ وہ آدمی ہے جو طلعت حسین سے واقف۔ دیکھیے میرے نزدیک کسی بڑے تخلیق کار کا، ادیب کا، شاعر کا، مصور کا، یہ جتنے شعبے ہماری فنون لطیفہ میں ہیں، ان کی کامیابی کا اول معیار یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں کیسے تھے، آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، اور آپ نے زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے کس طرح سے سامنے رکھ کر سفر شروع کیا کہ آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے بعد میں بھی کبھی آپ کے بچے یہ نہ کہہ سکے کہ ابا نے ہم پر توجہ نہیں دی، کبھی ان کا اولاد کسی اسٹیج پر آ کر کسی جلسے میں تقریر کر کے کہے ہمیں امداد کی ضرورت ہے۔ سو یہ صورتحال سے ہم ہر مہینے 2 مہینے میں آرٹس کونسل میں اس نوعیت کے بڑے بڑے اداکار جو فقط اپنے ساتھ تصویر کھنچوانے کے پیسے لیتے تھے، ان پر وہ وقت بھی آیا کہ انہوں نے بھی مانگا، اور پھر ان کی اولاد برسوں ان کا نام لے کر کمائی کرتی ہے۔ طلعت حسین ان فنکاروں میں تھے جن کے ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں نہایت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ ایک بیٹی انڈس ویلی میں پڑھاتی ہے، بیگم خوشحال ہے، گھر بہت اچھا ہے، بیمار کی کیفیت آپ کے علم میں ہے آ گئی تھی، درمیان میں اس سے پہلے بھی کچھ عرصے وہ بیمار رہے، مگر کہیں کسی کی سماعتوں میں یہ لفظ نہیں آیا یار طلعت بھائی کی مدد کریں، طلعت صاحب کے لیے یار کوئی جلسہ کرتے ہیں، کوئی ان کے لیے چندہ کرے۔ سو آپ اگر برگد کا درخت بن جائیں اور اپنے نیچے پرورش پانے والے پودوں کو پنپنے کا موقع نہ دیں تو آپ برگد کا درخت زیادہ دیر تک برگد کا درخت نہیں ہے، چونکہ کتنے بچوں سے مراد پودے بچوں کو آپ کھا چکے۔ طلعت حسین ان لوگوں میں نہیں تھے۔ طلعت حسین اداکاری کے معاملے میں کوئی ایک مثال ان کی زندگی میں نہیں ملتی جہاں کسی نے یہ کہا ہو کہ کسی مرحلے میں طلعت حسین میرا راستہ کاٹ کر آگے نکل، بلکہ انہوں نے ہمیشہ پیچھے رہ جانے والوں کا بازو پکڑا اور اگلی سیڑھی پر کھڑا کر دیا۔ طلعت حسین کی تیسری خوبی یہ تھی کہ آرٹس کونسل میں کوئی 100-150 ممبر ہیں اداکار، نامور بڑے، جو الیکشن کے زمانے میں تو جب ان کو کھڑا کر دیا جاتا ہے زبردستی، خوشی سے تو نہیں آتے وہ، تو وہ مشکل سے ریکویسٹ کر کے 1-2 جلسوں میں تقریر کرنے آئیں گے اور لوگوں سے پھر ایسے ملیں گے۔ طلعت حسین اس عہد کا واحد بہت مقبول، معروف، محبوب اور بڑا اداکار تھا جو عام آدمیوں کے درمیان آخری وقت تک گلرنگ کی بے ترتیب کرسیوں پر بیٹھ کر عام لوگوں کے ساتھ دوستانہ طور پر بات کرتا۔ کردار یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے بڑے افسر ہیں، کردار یہ ہے کہ آپ بہت بڑے افسر ہیں مگر اپنے ملازم کے ساتھ حسن اخلاق برتتے ہیں۔ کردار یہ نہیں ہے کہ آپ نے بہت شہرت کما لی اور اپنے بچوں سے غفلت برتی اور اپنی شہرت کے نشے میں رہے۔ اب اس کے بارے میں تو آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بانو قدسیہ جو خود 29 افسانوں کے مجموعے ناولوں کی مصنفہ اور 31 ان کے ہیں اشفاق صاحب، انہوں نے ناپا کے ایک جلسے میں موجود تھا، تقریر کرتے ہوئے گلا کیا کہ انہوں نے ہمیں آگے بڑھنے سے روکا،
انہوں نے ہمارے بچوں کو آگے بڑھنے سے روکا. اس کا جواب دیا انہوں نے کہ مجھے دکھ ہوا بھری محفل میں، بانو یہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ کہنے لگے اشفاق صاحب آپ اتنے بڑے چھتنار درخت، اس کے نیچے ہم پرورش پانے والے اتنی آزادی سے اپنی راہ کا تعین کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن طلعت حسین ان بڑے فنکاروں میں شامل تھے جنہوں نے لوگوں کی بڑی حوصلہ افزائی. طلعت حسین سب سے پہلے ہمارے آرٹس کونسل میں ایس ایچ ہاشمی کے بعد آئے، اور تھیٹر کی جو اب بڑا ہال ہے اس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس کے کمیٹی کے چیئرمین بنائے گئے طلعت حسین صاحب. مجھے بارہا ان کے ساتھ گورننگ باڈی میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے. 4 برس پہلے جب میں اور وہ خاتون بڑی مشہور اداکارہ حیات نہیں ابھی ہمارے ساتھ جو جیتی تھی میئر، وہ 2 جیتے تھے، زیبا بخت. تو احمد شاہ کی ظاہر ایک بڑا، اب تو ان کے سامنے سوچنا بھی مشکل ہے کہ آپ کوئی کھڑے ہو جائیں، لیکن ہم کوئی اس سمیت 12 سال ان سے لڑتے رہے. سو زیبا بختیار اور میں کامیاب ہوئے تھے. وہ تو اتنی بڑی اداکارہ تھی، ان کا کامیاب ہونا تو خیر کوئی کمال کی بات نہیں. اس گورننگ باڈی میں بھی طلعت بھائی ہمارے ساتھ تھے. طلعت بھائی کی ایک بات جو کسی نے نہیں کہی، دیکھیے طلعت حسین بہت اچھے افسانہ نگار تھے اور ان کے افسانے ادبی رسائل میں چھپتے رہے. یہ بات تو کہی گئی کہ وہ کتابوں سے محبت کرتے ہیں، کتابیں خریدتے ہیں، ہمیشہ ان کے ہاتھ میں ایک کتاب رہتی ہے. ان کا علم عام اداکاروں کی طرح نہیں تھا، یہ جو عام ہمارے فلم کے اور ٹی وی کے اداکار ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. اس کا اندازہ تو آپ فقط اس سے لگا لیجئے کہ 11 بجے کے بعد جن ٹاک شوز میں اداکاروں کو بلا کر طنز و مزاح کے پروگراموں میں ان سے معمولی باتیں پوچھی جاتی، معمولی جو پرائمری اسکول کا بچہ بتاتے. کرکٹ کے پروگرام میں ہر ایک پروگرام میں 1-2 چینل اداکاروں کو بلاتے، وہ پوچھتے تھے آپ کو کیا اندازہ ہے ہم کہاں جیتیں گے، کہاں. مجھے کرکٹ سے دلچسپی. کیا خیال ہے بابر اعظم کیسے ہیں؟ بابر اعظم بھائی جو کیپٹن ہیں آپ کے، اچھا ہاں میرا مطلب انہیں کچھ پتہ نہیں، وہ شعر نہیں پڑھ سکتی، کسی ادیب کے بارے میں نہیں جانتی. اسی قبیلے کا آدمی تھا طلعت حسین جو بڑے بڑے دانشوروں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے مقابل گفتگو کرنے کا ہنر جانتا. وسیع مطالعہ تھا، بالخصوص انگریزی کتابوں میں ان کا بڑا عمل دخل تھا. آپ دیکھیے، آپ نے 60 سال 70 سال کے اداکاروں کا جائزہ لے لیجیے، کہ 10-20 لوگ ملیں گے جنہیں انگریزی بولنا آتی تھی. دیکھیے انگریزی تو ہم نے بھی پڑھی ہے، جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے 33 نمبر لے کر تو پاس ہوئے ہیں نا، لیکن ہم ظاہر اس سطح کے انگریزی کے آدمی نہیں ہیں جس سطح کے آدمی طلعت حسین صاحب. سو طلعت حسین صاحب پر آج کی جو تقریب منعقد کی گئی ہے، اس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ ان کی شان نہیں ہے تو غلط بات ہے. دیکھیے پہلی برسی پر، یعنی باپ کے پہلے انتقال پر کمشنر ہو کے وزیر خلقت آتے، 100 میں وہ آدھے رہ جاتے، 10 میں وہ بہت گھر تک محدود ہو جاتے، 40 میں اگر وہ صاحب استطاعت ہے اور کھانے کا بہت اچھا انتظام کیا ہے تو کچھ عزیز و اقارب جمع ہو جاتے ہیں. ہم میں سے طلعت حسین کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اور اب طلعت حسین ہمیں کچھ دے گا بھی نہیں. اس کے باوجود لوگ اپنے گھروں سے 6 بجے 7 بجے سے 4 گھنٹے تک اس اجتماع میں ایک ہی موضوع پر گفتگو سن رہے ہیں. تو یہ کوئی افسر اعلیٰ کا دباؤ بھی نہیں ہے، یہ کسی بڑے افسر اعلیٰ کا دباؤ بھی نہیں ہے. تو یہ ایک محبت ہے ان سے جن سے وہ پیار کرتے تھے. سو یہ تقریب کل بھی منعقد ہونی چاہیے، اگلے ہفتے بھی ہونی چاہیے. انہیں یاد رکھنے کے لیے یہ سوچے بغیر کہ میں 400 لوگ کہاں سے لاؤں گا، 300 لوگ کہاں سے لاؤں گا. یہ بہت اچھا اجتماع ہے. محبت کرنے والے جمع ہوئے، بے غرض آئے ہیں، جن کا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے کہ ان کے وہاں ہمیں بہت سارے اداکار ملیں گے جن کے ساتھ ہم پی آر بڑھائیں گے، ہمیں شاید آگے بڑھنے کا موقع مل جائے. تو جناب ہمت نہ ہاریے، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، بلا شبہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جس ابتدا میں 1.5 گھنٹہ جس کرب نے منتظمین نے گزارا ہے، میں اس کا عینی شاہد ہوں. ابراہیم تو بہت بڑے حال میں تھا. 7:45 بجے تک یہاں 7-8 آدمی تھے.
مگر کون سا ادارہ ایسا ہے سوائے نماز کی ادائیگی کے جہاں وقت پر کام شروع ہو؟ یا جہاز وقت پہ نہیں اڑتے؟ بالکل مایوس نہ ہوں. بہت اچھی گفتگو سماعت کی. کتنے لوگ ایسے ہیں جو طلعت بھائی کے بارے میں اتنا کچھ نہیں جانتے تھے جتنا مقررین کی گفتگو سے انہوں نے سیکھا ہے. ہم سیکھنے کے لیے آتے ہیں. آخری گفتگو، آخری مرحلہ، گزشتہ دنوں میں نے ایک تقریب میں جو کسی کے اعزاز میں منعقد ہو رہی تھی، سروسز کلب میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے اب سنجیدگی سے اس بات پہ میں غور کرنے لگا ہوں کہ میں ان تقریبات میں کیوں جاتا ہوں. گھر سے نکل کر اور گھر واپس جانے تک کا ڈیوریشن 4.5 گھنٹے کا. اگر تقریب ذرا دور ہو تو اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. ہم انہی لوگوں میں بیٹھتے ہیں، وہی لوگ جمع ہوتے ہیں، انہی سے باتیں کرتے ہیں، وہی باتیں کر لیتے ہیں، وہی تقریریں کر لیتے ہیں. تو اس موقع میں اپنے بچوں کو وقت دوں، بچوں کے بچوں کو وقت دوں، میں کوئی تخلیقی کام کروں، میں کوئی دوسرا کام کروں. یہ مجھے خیال ہے. جو میں نے برملا کہا، بعد میں نے اس کا جواب بھی دیا، اور جواب یہ تھا کہ دیکھیے یہ بے معنی، بے مصرف اور بے قیمت تقریب نہیں ہے. کس کے گھروں پہ کون جا رہا ہے؟ اب لوگ فون نہیں کرتے. سب پہلے عید بقرعید پہ ہفتے بھر کے بعد کوئی یار دوست آپ کو کال کر لیتا تھا. اب آ گیا ہے فیس بک، واٹس ایپ پہ آداب، جمعہ مبارک، اور آپ کی دوستی اور تعلق قائم ہے. اب اگر اس عمر میں اپنے گھر سے نکل کر سوچوں کہ کہیں جاؤں تو مجھے بتائیے میں کہاں جاؤں گا؟ میں اب شاپنگ کے لائق نہیں رہا. میری عمر ایسی نہیں رہی کہ میں کسی اور سلسلے میں کوئی اچھی سی ملاقات کی خواہش میں نئے کپڑے بدل کے چلا جاؤں. تو آپ دیکھیے ہم گھروں میں قید ہیں. اگر میں 3 4 5 روز گھر سے نہ نکلوں تو مجھے آپ ململ کے میلے کرتے اور ایک خراب سے پاجامے میں دیکھیں گے، اور اگر دروازے پر دستک دے اور میں باہر نکلوں تو آپ دل میں سوچیں گے یار میں اس شخص سے ملنے آیا. سر یہ تقریب ہمیں زندگی عطا کرتی ہے. یہ تقریب ہم ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں. یہ تقریب ہمارے درمیان مکالمے کا باعث ہوتی ہے. یہ تقریب ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے ابھی وہ لوگ ہیں جو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. ہم ان سے ملتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ یہ ٹھیک ہے. ایک بار میں اور احمد شاہ آرٹس کونسل میں بیٹھے تھے. ڈاکٹر پیرزادہ قاسم وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی تھے. یہ کوئی 17-18 سال پہلے کی. ہمارے یہاں وہ ہر ہفتے آتے، ہر ہفتے کسی تقریب کی صدارت. لیکن شاہ صاحب مجھ سے کہنے لگے رضوان بھائی یار یہ کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، یار انہیں کیسے وقت مل جاتا کہ ہم جب تقریب کے لیے انہیں بلاتے ہیں تو یہ آ جاتے. ایک دن میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم اس نوعیت کی بات کر رہے تھے، آپ کی مصروفیات، آپ کا ایک اپنی مسکرائے. کہنے لگے دیکھو رضوان پوری دنیا میں جاتا ہوں اور شعر سناتا ہوں، ٹھیک، کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس مجھے وائس چانسلر سمجھتے ہیں، جو بیچارے میرے کمرے تک بھی نہیں آ سکتے. سہمے پروفیسرز آتے ہیں جو صرف اپنے کام کے لیے مجھ سے بات کرتے. میں یہاں اس لیے آ جاتا ہوں کہ گو مجھے 60-70 لوگ ہی ملتے ہیں، لیکن جب ان 60-70 لوگوں کے درمیان گفتگو کر کے میں اسٹیج سے نیچے اترتا ہوں تو مجھے میری تقریر کا فیڈ بیک مل جاتا ہے. جس والیانہ انداز سے وہ مجھ سے ملتے ہیں، میری گفتگو کی تعریف کرتے ہیں، میری تقریر کی تعریف کرتے، یہ تعریف میں ویسے میرے لیے چھپ رہا ہوگا. میرے مشاعرے میں ایک مجمع داد دے رہا ہے، میں تو انہیں اتنی دور سے دیکھ رہا ہوں کسی کو پہچانتا بھی نہیں. میں اس لیے آتا ہوں کہ میں ایک بار نئی زندگی لے کر جاتا ہوں. اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ تقریب 200 آدمیوں کی ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے یہ تقریب 50 آدمیوں کی ہے. مجھے اس سے غرض ہے کہ مجھے ڈھیروں سارے میرے دوست مل جاتے ہیں. جیسے انہوں نے پریشان ہو کر پوچھا رضوان بھائی بہت دنوں سے نظر نہیں آ رہے. میں نے کہا میں 10-15 دن سے پہاڑوں پر گیا ہوں. تو فکر مندی دوستوں کو رہتی ہے. آپ اگر اسکرین آؤٹ ہو جائیں، گھر بیٹھ جائیں، لوگ آپ کو بلانا بند کر دیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے نماز جنازہ میں گنتی کے لوگ بھی نہیں آئیں. میرے پاس وقت کی قلت ہے، ورنہ میں ایسے نامور لوگوں کے چشم دید واقعات سناتا
کہ جو کیا بڑے قداور لوگ تھے مگر وہ چلے گئے ملک سے باہر یا بیمار پڑ گئے. کسی کو یاد ہے ہمارے درمیان ڈاکٹر منظور احمد ہوتے تھے؟ ہیں. 15 برس تک ٹی وی کا کوئی پروگرام ان کے لیکچر سے خالی نہیں ہوتا تھا. حسین و جمیل آدمی. وائس چانسلر ہے ہمدرد یونیورسٹی. کسی کو بھی معلوم نہیں. کتنے لوگوں سے میں نے پچھلے دنوں پوچھا یار آفتاب صاحب کیسے؟ فاطمہ حسن سے. میرے ان سے مراسی بہت قدیم تھے. کہنے ان کا تو انتقال ہو گیا. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ نکل گئے، قطار سے نکل گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ آپ کو بھول گئے. سو یہاں آپ سب کا آنا، مجھ سمیت، میرے لیے تو بڑے اعزاز کی بات ہے، مجھ سمیت سب کا یہاں آنا ایک مرحوم شخصیت کی یاد میں دعائے خیر کرنا ثواب کا کام. ذاتی طور پر آپ لوگ تشریف لے آئے، ہم کتنے ڈھیر لوگوں سے ملے. یہ شیروانی صاحب کی کتاب مجھے کہیں سے ہاتھ لگ گئی تھی، فقط ان سے میرا تعلق ٹیلی فون پہ ایک گفتگو کا ہے. میں نے ملک صاحب کا بہت نام سنا کہ بڑے مشاعرے کراتے ہیں. آج میں بالمشافہ مل گیا. امجد شاہ کو میں دیکھتا ہوں کہ ہر چھوٹی بڑی تقریب میں، حالانکہ ان کا منصب نہیں ہے، سچ بات یہ وقت نکالتے ہیں، آتے ہیں. ہماری نظروں میں وہ بھی تو پی ٹی وی کے اسٹیشن ڈائریکٹرز ہیں نا، جن سے ملنے کے لیے بڑے بڑے آدمی پی اے کو پرچہ نام لکھ کے دیتے تھے اپنا نام کا. سو وہ نہیں ہے کہیں. امجد صاحب آپ آج ہیں اور کل بھی رہیں گے. خواتین و حضرات، بغیر خواتین کے بہت بہت شکریہ.